کہیں تو دعا کر لیں اور اگر کہیں تو پھر شروع کر لیں. مجھے لگ رہا ہے آپ لوگوں کو بھی برسات میں مزہ آ رہا ہے. اور بیچاری ہماری وہ مائیں بہنیں آدھی بیٹھی ہیں آدھی لیٹی ہیں. اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں ان کے پاس. بہرحال اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے. پتہ نہیں اس بارش سے کتنے لوگوں کا بھلا ہو. آپ یہ نہ سوچیں کہ پروگرام کے وقت میں یار بارش آئی بہت غلط ہوا بہت برا ہوا. لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ بہت غلط ہوا بہت برا ہوا. کوئی غلط نہیں کوئی برا نہیں. اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں اچھائی اچھائی ہے. سب لوگ اس بات پر راضی ہیں نا. اور اچھا آپ میک والے بھائی بھی بہت بہادر لگ رہے ہیں مجھے. صحیح بتا رہے ہوں مگر دل تو نہیں دھڑک رہا بھیا کیونکہ بارش سے نا سسٹم خراب ہونے کا خطرہ رہتا ہے. مگر سب لوگ دعا کرو کہ ان کا سسٹم خراب نہیں ہوگا. ارے ان کا نہیں ان کے میک کا. سمجھ رہے کس کے لیے دعا کریں تمہارے لیے میک کے لیے دونوں کے لیے کر دونوں کے لیے کر. بہرحال اچھے کام کے لیے بھلے آدمی لگ رہے ہیں. اور ممبر شریف پر ان حضرات نے بھی بارش کے موسم کو دیکھ کے کم پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ برکتیں فرمائے. اور عالی جناب محترم ثاقب رضا عاقب رضا میں سمجھا ثاقب رضا. چلو بہرحال ہے رضائی چاہے عاقب رضا ہو یا ثاقب رضا. اور ہمارے بزرگ بھی بیٹھے. اللہ تعالیٰ سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. اب میں یہ سوچ رہا ہوں اس بارش کو دیکھ کے اور آپ کو دیکھ کے شروع کہاں سے کروں. چلو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اب دیکھتے ہیں بزرگ ہی ہوتے ہیں کہہ رہے ہیں یہاں سے شروع کرو. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ہمارے اور آپ کے آقا 12 ربیع الاول 20 اپریل سن 571 پیر کے دن صبح و صادق کے وقت دنیا پر تشریف لائے. جب آقا علیہ السلام دنیا پر تشریف لائے تو ہر طرف ظلم اور بربریت کا دورہ تھا. مگر جیسے آقا تشریف لائے تو نور ہی نور چھا گیا. میرے نبی کی ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں خرج منی نورا مجھ سے نور نکلا نور پیدا ہوا جس سے پورے مکے ہی میں نہیں بلکہ سارے عالم میں اجالا ہو گیا. دھوم ہے زمانے میں کون آنے والا ہے اور ہاشمی گھرانے میں چاند آنے والا ہے.
ऐसे बारिश के मौसम में आप लोग बैठे हैं, मगर ये हमारी और तुम्हारी मोहब्बत इतना ही इम्तिहान पड़ा है। जरा तारीख उठा करके देखो, तारीख का मुताला करो तो आपको पता चलेगा मोहब्बतें इससे भी ज्यादा बढ़कर है, इससे भी ज्यादा मोहब्बतें हैं। मेरे नबी ने ऐलान कर दिया था, ओ लोगों दीन की खातिर, इस्लाम की खातिर सब लोग अपने बच्चों को, सब लोग जो इस लायक अपने आप को कुर्बानी के लिए पेश कर दे और सब लोग आगे आ जाए। ये तो मेरी बहन बेटी है, मगर एक खातून अपने छोटे से बच्चे को लेकर के जंग के लिए तैयारी के लिए वो खातून आ जाती है और आकर के आका की बारगाह में पेश करती है, आका मेरे पास कोई और दौलत नहीं, कोई और माल नहीं, मेरे पास यही दौलत यही माल है, आका इसको कबूल फरमा लीजिए। अब जब इतना कहा, मेरे नबी देख रहे इतना छोटा बच्चा तलवार कैसे चलाएगा, ये जंग में कैसे जा सकता है, ये तलवार कैसे चलाएगा। मगर उस खातून का जलवा देखो, उस खातून की मोहब्बत देखो, उसका प्यार देखो। कहा ये दुश्मनों से लड़ नहीं सकता है, मगर जब दुश्मन का तीर आए तो इसे ढाल की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके सीने पे तीर लग सकता है, इसके सीने पे तलवार चल सकती है। अगर किसी मुजाहिद के तलवार लगने वाली हो तो इस मेरे बच्चे को ढाल बना लिया जाए। ये उस औरत का मोहब्बत का तकाजा था, उस खातून के मोहब्बत का तकाजा। मगर एक खातून और जरा देखे, अल्लाह अल्लाह, वो अंसारी बिरादरी की खातून थी, उसका जिक्र हदीस शरीफ में आता है, जिसका नाम तबरानी हदीस, हदीस की किताब जिसका नाम क्या बोलो, तबरानी। उसने सोचा मैं भी आका की बारगाह में कुछ न कुछ तोहफा लेकर के जाती हूँ, कुछ न कुछ तोहफा पेश करती हूँ। उसने अपने हाथ से कपड़ा बुना, लेकिन वो कपड़ा कैसा था, उसको बगैर वुज़ू हाथ नहीं लगाती थी, 2 रकात नमाज पढ़ती थी, गुस्ल करती थी, खुशबू लगाती थी, फिर वो कपड़ा बुनने बैठती थी। हर कपड़े पर मेरे नबी का नाम तागे पे लिया करती थी। इस अंदाज से उसने वो कपड़ा बुना। यार कितनी पाकीज़ा खातून, कितनी नेक खातून। रोजाना उसे नहाना, गुस्ल करना, कपड़े पाक साफ सुथरे, खुशबू लगा करके, वुजू लगा करके जब वो बुनने बैठती थी तो मेरे नबी का नाम ले करके हर तागे पे तो कपड़ा बुनती थी। और आज के दौर में देखिए कपड़ा क्या बुनेगी, अगर आटा गूंद रही है तो उसी पे दुरूद शरीफ नहीं पढ़ सकती है, रोटी बना रही है तो उसी पे दुरूद शरीफ नहीं। मगर यहां मैं ये बात बता करके जा रहा हूं, उस खातून ने जब वो कपड़ा बुन लिया, तैयार कर लिया, आका की बारगाह में लेकर के चली गई। और जैसे ही आका की बारगाह में गई, मेरे आका की बारगाह में उसने पेश कर दिया। जब पेश किया, जब आका की बारगाह में जब पेश किया, मेरे आका देख रहे, मुस्कुरा रहे, का क्या बात है, आका ये तोहफा लेकर के आई, उसको कबूल फरमा लीजिए। मेरे नबी ने ले लिया, मगर उस कपड़े का नबी ने क्या किया सुनो। वो खातून कहने लगी, आका इस कपड़े को आप इस्तेमाल कर लेना। उस खातून ने वो कपड़ा जब दिया तो मेरे नबी ने वो कपड़ा, उसका मामा शरीफ नहीं बना, उसका जुब्बा शरीफ नहीं बना,
اس کا کوئی اور کپڑا استعمال نہیں کیا، بلکہ میرے نبی نے اسے لنگی کی جگہ استعمال کیا، لنگی کی جگہ اسے باندھا، تہمت کی جگہ باندھا، تہمت کی جگہ باندھ کے سنگ میں بات ہو جاتی ہے۔ ایک خاتون نے یہ کپڑا اتنے پاک ہاتھوں سے بنا، میرے نبی استعمال کرتے ہیں، لیکن ایک دن استعمال کیے ہوئے نبی وہ تہمت باندھے ہوئے گھر سے باہر نکلے تو اتنے میں گاؤں کا رہنے والا ایک صحابی آ گیا، دیہات کا رہنے والا ایک صحابی آ گیا اور آ کر کے کہنے لگا یہ کپڑا مجھے دے دیجئے، مجھے پیش کر دیجئے۔ میرے نبی نے منع نہیں فرمایا، میرے نبی نے منع نہیں فرمایا۔ مجھے لگتا اس میں پانی بھر گیا ہو شاید، لیکن توجہ رکھو میری طرف، پھر بھی ہمت ہے نہ رہنے دو حضرت۔ میرے نبی نے منع نہیں فرمایا، یہ نہیں کہا کہ یہ کپڑا تمہیں نہیں دیا جائے۔ اللہ، اب نبی نے وہ کپڑا کہا آ جاؤ، ساتھ میں آ جاؤ۔ لوگ اس لیے یہ بات سنا رہا ہوں، لوگ خشکی میں پروگرام کرتے ہیں، لوگ جب ماحول اچھا ہوتا تو پروگرام کرتے ہیں، مگر تم نے سب نے ایک جٹ ہو کر کے یہ کہہ دیا بارش آ جائے کچھ بھی آ جائے ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں، مگر انشاءاللہ پروگرام کریں گے۔ کہتا نہیں کہتا بولو، یہ بڑی بات ہے، یہ بڑی بات، اس لیے میں وہ باتیں بول رہا ہوں جو آقا نے عطا کی۔ اب وہ کپڑا میرے نبی نے کہا غلام آ جاؤ، اب میرے نبی آگے آگے غلام پیچھے پیچھے، ملنے کی کچھ ادائیں ایسی ہوتی ہے سن لینا۔ اب نبی آگے آگے غلام پیچھے پیچھے، دونوں لوگ چلتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے نبی جیسے ہی کمرے میں پہنچے، حضرت عائشہ کے حجرے میں پہنچے، تھوڑا سا آواز کم کرو، میرے نبی حضرت عائشہ کے حجرے میں پہنچے، اللہ اللہ، اب وہ غلام وہیں پہ کھڑے رہ گئے، میرے نبی اندر چلے گئے، جیسے ہی اندر گئے دوسرا تہمت باندھا، دوسرا تہمت باندھا اور استعمال کرنے کے بعد وہ تہمت کھولا، کھولنے کے بعد میرے نبی نے اس کی تہ بنائی، تہ بنانے کے بعد وہ کپڑا اس غلام کو دے دیا۔ وہ غلام چوم کر کے آنکھوں سے لگاتا ہے، اپنے سر پہ رکھتا ہے، سینے پہ لگا کر کے اور وہ چل دیتا ہے۔ اب چلا جا رہا ہے کیونکہ نبی کا پہنا ہوا کپڑا ہے۔ اللہ اللہ، جیسے ہی باہر نکلا، باہر نکلا، وہاں پر کچھ صحابہ نے پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد کہا یہ بتاؤ تم یہ کپڑا کہاں سے لا رہے ہو؟ یہ میرے نبی کا پہنا ہوا کپڑا ہے، یہ میرے نبی کا استعمال کیا ہوا کپڑا ہے، تمہارے اندر اتنی جرأت کہاں سے آئی، تمہارے اندر اتنی ہمت کہاں سے آئی، تمہارے اندر اتنی طاقت کہاں سے آئی کہ تم نبی کا پہنا ہوا کپڑا پہنو؟ تو وہ گاؤں کا رہنے والا جیسے تم گاؤں کے رہنے والے اس کی محبت کا جواب سنے، جیسے تم نے محبت بڑا جواب دیا ہے۔ وہ صحابی رسول تھے، تم غلام رسول ہو، وہ صحابی رسول نے جواب دیا تھا سنو بھائیو میرا ہاتھ چھوڑو، میں نے جو کپڑا یہ نبی کا لیا ہے میں نے اس لیے نہیں لیا کہ میں اس کی ٹوپی بناؤں گا، میں نے اس لیے نہیں لیا میں اس کا امامہ شریف بناؤں گا، اس لیے نہیں لیا میں اس کا رومال شریف بناؤں گا، اس لیے نہیں لیا میں اس کا جبہ شریف بناؤں گا۔ کہا پھر کیوں لیا ہے؟ کہا میں نے اس لیے لیا ہے کہ جب کل کو میں مروں گا میرا جنازہ ہوگا اور آقا کی لنگی کا کفن ہوگا، کفن ہوگا، فرشتے قبر میں کہیں گے تو کون ہے؟ تو جواب دے دوں گا ارے دیکھ نہیں رہے ہو میں کفن کس کا پہنا ہوں؟ میں غلام رسول ہوں، غلام نبی۔
मुझे लग रहा है आप लोगों ने भी सबने तुड़ा के रखी लिए हैं। देखिए हमारे बुजुर्ग भी आ गए, मैं कह रहा हूँ हमारे बुजुर्ग भी आ गए, तो आप लोग आकिब रजा की तरफ को देख रहे हैं, उनके जरा पीछे को भी तो देखो। तुमने सोचा आंधी आए बारिश आए, जितने तुड़ा लिए दे के सब जाएंगे, समझ रहे? तुम मत घबरा, बढ़िया चल जाए तुम्हारा मामला। नहीं मैक वाले अच्छे लगे मुझे, समझे? मगर ये सोच रहे हैं ना, इन्होंने सोचा मैं भीग जाऊं तो भीग जाऊं, मगर मेरी शर्ट ना भीगे। वो शर्ट छुपा के रखती है इन्होंने कहीं, और मैं सोच रहा हूँ ये शर्ट पहने फिर दुआ करूं ये अल्लाह बारिश डाल दे ताकि इनकी शर्ट भीग जाए। चलो आला हजरत बोले, उन आला हजरत क्या बोले? वाह क्या जूदो करम है शहबतुहा तेरा। जरा प्यार से बोलो, वाह क्या जूदो करम है शहबतुहा तेरा, और नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और मैं तो मालिक ही कहूंगा। आप नारा लगा रहे हो? अच्छा इधर ही आ रहा हूं। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। आप खुला हुए दो ताकि कहीं चक्कर लगे ना। अपने इस गांव का नाम क्या है? अच्छा मैं ये कह रहे हैं सिरसा, मैं तो ये कह रहे हैं फिर से आप। क्या नाम है अपने इस गांव का? सिर सा। या अल्लाह कौन सी डिक्शनरी में देख के नाम रखा। चलो सिरसा, लेकिन है बहुत बढ़िया सिरसा। सिरका तो नहीं है सिरसा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हूँ मालिक। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हूँ मालिक हबीब। देखता हूँ तुम में से नारा किसके याद है, जरा मैं शेर उठाऊंगा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हूँ मालिक हबीब। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हूँ मालिक हबीब। यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा। अब सिर्फ कुर्सी वाले बोलेंगे। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, कहिए या रसूल अल्लाह। मेरे क्या हुआ? ऐसा तो नहीं है कल को प्रधान जी से मशवरा करो और फिर परसों को सुहाने लगो। हाथों हाथ चलेगा ना, हाथों हाथ। अच्छा इनका मैच किसका चलेगा?
چلو کوئی بات نہیں. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا کہیے یا رسول اللہ. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا اور دریا بہا دیے ہیں درود بہا دیے ہیں. یہ تو میں نے سنائی حدیث کی مگر 15واں سپارہ اٹھاؤ. کون سا سپارہ؟ 15ویں سپارے کی تفسیر میں تمہیں ملے گا. کیا ملے گا؟ میرے نبی کا زمانہ تھا. توجہ رکھنا. نبی کا زمانہ اور خاتون نبی کے زمانے میں ایک خاتون کے پاس آ گئی. ایک تو ہمارے نبی کو ماننے والی اور دوسری موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی. اور موسیٰ علیہ السلام کو جب ماننے والی عورت آئی، خاتون آئی، کہنے لگی او بہن ہمارے نبی سارے نبیوں سے اعلیٰ اور افضل ہے. وہ موسیٰ علیہ السلام کی تعریف کرنے لگی تو کہنے لگی ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی تعریف مسلم ہے مگر اتنا بتاؤ کس چیز میں افضل ہے. تو پھر کس چیز میں افضل ہے؟ انہوں نے کہا اس چیز میں افضل ہے کہ ہمارے نبی اگر ان سے کوئی معاملے کے لیے آتا تھا تو ہمارے نبی جتنا سامان ہوتا تھا اکٹھا کرتے تھے اور اکٹھا کرنے کے بعد آج اپنی ضرورت کے لیے روک لیا کرتے تھے اور آج اپنی ضرورت سے جو زائد ہوتا تھا وہ دے دیا کرتے تھے. تو جب اتنا کہا اور وہ مسلمان عورت کو میری بہنوں سن لو، وہ مسلمان عورت کہنے لگی ارے ہمیں تمہارے نبی کی سخاوت تسلیم ہے مگر ہمارے نبی کی بات سنو. اگر ہمارے نبی کے پاس اگر کوئی مانگنے آتی تھی آتا تھا تو ہمارے نبی اپنی ضرورت کی چیز بھی نہیں چھوڑتے تھے، وہ بھی اسے دے دیا کرتے تھے. وہ کہنے لگی میں کیسے مانوں؟ جب اتنا کام میں کیسے مانوں؟ میں کیسے مانوں؟ اس نے اپنی چھوٹی بچی کو بلایا. جیسے ابھی میرے پاس ایک چھوٹی سی بچی آئی اس کو بلایا اور بلا کر کے کہنے لگی او میری بیٹی جاؤ ذرا نبی کے پاس چلی جاؤ، میرے آقا سے ان کا جبہ لے آؤ. اتفاق سے نبی کے پاس اس جبے کے علاوہ کوئی اور دوسرا جبہ نہیں تھا. ذرا میری طرف توجہ دو. میرے نبی وضو بنا رہے تھے، وہ خاتون کی چھوٹی سی بچی آ گئی را کر کے کہتی ہے میری امی نے یہ جبہ منگایا ہے. اللہ اللہ میرے نبی سمجھ گئے معاملہ کیا ہے کیونکہ نبی وہاں تھے مگر آگے کا دیکھ رہے تھے. میرے نبی نے اپنا جبہ اتار کر دے دیا. اس نے اسے بنا کر کے سینے سے لگا کر کے جھومتا ہوا وہ جبہ لے کر کے چلی آ جاتی ہے. جیسے ہی جب آتی ہے اس نے کہا دیکھیے میرے نبی کا جبہ ہے. وہ خاتون کہنے لگی یہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی تھی. وہ کہنے لگی ہاں ہاں ارے یہی نبی کا جبہ ہے. تو اس خاتون نے کلمہ پڑھ لیا. جب اس نے کلمہ پڑھا نبی کا کلمہ پڑھا تو اس سے پوچھا گیا یہ بتاؤ تم نے نبی کا کلمہ کیوں پڑھا؟ کہا میں سمجھ گئی جو
اچھا جتنے ٹوٹے ٹوٹے تو وہ لگ رہا ہے ایک ہی جھٹکے میں دے گئے تھے، اور توڑا سکتے ہو؟ میری عادت ہے نا، میں سوچتا ہوں ذرا تمہیں خوش کر کے سناتا رہوں، تو میں کیا کر کے سناتا رہوں؟ خوش کر کے سنا۔ ایک تو ویسے بارش میں تم تھوڑے ٹھنڈے ہو رہے ہو، اور میں بھی اگر گرما گرم نہیں بولوں، ٹھنڈا ہی ہو تو تم بھی ٹھنڈے، کھانا بھی ٹھنڈا، چلے جاؤ، تو اس لیے بولنا پڑ رہا ہے، سمجھے؟ ہمارے اب آئے تو بھائی کرسی پہ سے اٹھ کے، اچھا اب ذرا سنو، وہ خاتون کہنے لگی ہمارے نبی سارے نبیوں سے اعلیٰ۔ اب بریلی کے امام نے قلم اٹھایا تو کیا لکھا؟ لو اچھا لو جھوٹا بولے، ہاں پھر اٹھو گے کیا فائدہ، کھڑے ہی رہو اس سے۔ اب بریلی کے امام کیا بولے؟ بریلی کے امام کیا بولے؟ سب سے اعلیٰ وہ ہمارا نبی، سب لوگ کہنا ہمارا نبی، اور بارش میں آقا نے کہہ دیا میرا غلام بن گیا کام۔ اپنے مولا کا پیارا، سب سے بالا وہ بالا، دونوں عالم کا دولہ، اور جن کے طلبوں کا دھواں ہے آب حیات، جن کے طلبوں کا دھواں ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ اب کہ میں شعر پڑھوں گا نا، مجھے پوری امید ہے عاقب رضا نعرہ لگائیں گے، اور اگر یہ نعرہ نہ لگانا تو سمجھ لیں ان کے نعرہ یاد نہیں ہے یا پھر کھانا کھا کے نہیں آئے۔ اب دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ اپنے مولا کا پیارا، عالم کا دولہ، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ میں نے سوچا نا بارش میں تھوڑی تھوڑی ان سے بھی تو محنت کراؤں، جو یہ سیل رہے نا سیلنے نہیں دوں گا، اتنی محنت سے تم نے بلایا ہے تو بارش کے ابھی شروع ہی کہاں ہوا ہوں، بارش کی وجہ سے سوچا جب بلایا تو محنت، انہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں۔ بولے حضور پہلے کھانا کھا لیں کیا؟ تو میں نے کہا نہیں ہم تو بعد میں ہی کھائیں گے، مگر یہ پہلے ہاتھ نکالیے۔ مجھے امید ہے نعرے سے مجھے پتہ چلی گیا ضرور کھایا ہے، ورنہ بغیر کھانے والا اتنا تکڑا نعرہ کھا لیا نا۔ ہاں دیکھو بات نکلی۔ اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہ، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے۔ ایک دن ابو جہل بازار میں حضرت ابو بکر صدیق کو مل گیا، اور مل کر کے کہنے لگا تم تو بڑی تعریف کرتے ہو کہ تو ہمارے نبی اتنے خوبصورت، اتنے اچھے، اتنے اچھے، میں نے آج دیکھا تمہارے نبی تو کالے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو غصہ ہے، کچھ نہیں کہا، سیدھے نبی کی بارگاہ میں آ گئے اور کہنے لگے آقا ابو بکر، ابو جہل ایسے ایسے کہہ رہا کہ تمہارے نبی کالے ہیں۔ میرے نبی بولے وہ بھی صحیح کہہ رہا،
नबी बोले ठीक कह रहा। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे आका हम देख रहे तो आप इतने खूबसूरत, आपकी तरह पूरी दुनिया में कोई है ही नहीं। मेरे नबी बोले अबू बकर तुम भी सच्चे, तुम भी सच्चे। अब अबू बकर सिद्दीक कहने लगे आका बात तो एक ही की ठीक होगी ना। अबू बकर कह रहे हैं काले तो आप कह रहे हैं सही है, और हम कह रहे हैं आप सबसे खूबसूरत, तब भी कह रहे हैं सही है। या तो अबू जहल की बात सही या फिर हमारी। मेरे नबी बोले अबू जहल भी ठीक कह रहा हो, तुम भी सच्चे। आपका बात कैसे? का मामला ये है ओ अबू बकर सुनो, ना तो अबू जहल ने मुझे देखा ना तुमने देखा। अच्छा कहा मैं मिसले आईना हूं। शीशा होता है ना, शीशा आईना बोलते हैं उसको। बोले मैं आईने की तरह हूं। अब अगर कोई काला आदमी आईने को देखेगा तो उसमें गोरा दिखेगा या काला? और अगर कोई खूबसूरत देखेगा तो? अगर कोई खुतरा आदमी शीशे को देखे तो कैसा दिखेगा? काला देखे तो, गोरा देखे तो, और भूरा देखे तो, काना देखे तो, और अंधा देखे तो। सिरसा नगर क्या नाम? सिरसापुर या नगर? सिरसा, सिरसा बिचुरैया। अच्छा सुनो सुनो, तुम्हारे यहाँ सिरसा बिचुरैया वालों अंधा अगर देखे तो उसे अंधा ही दिखेगा, दिखता अंधा। तो तुम कैसे कह रहे? मैं देख रहा था तुम्हारा इम्तिहान लेके कि धक्का पलेट चल रही है, कुछ समझ भी रहा बल्ले कुछ नहीं पड़ रही है लग रही है। ऐसे ही तो नहीं चल रही है। हाँ हजरत तो सच ही बोल दो। अच्छा सुनना चाह रहे हैं सब लोग? तो फिर हाथ उठाओ कौन कौन सुनना नहीं चाह रहे? इतने लोग सुनना नहीं चाह रहे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हजरत हुआ ये, एक जगह मौलाना साहब बोले फला साहब की अम्मा का इंतकाल हो गया। नीचे से बोले सुभान अल्लाह। उन्हें यही पता नहीं है सुभान अल्लाह कहाँ कहा जाएगा, हाथ कहाँ उठाए जाए। अल्लाह के बंदो मैं कह रहा हूँ गोरा देखेगा तो बोले गोरा दिखेगा, काला देखेगा तो बोले काला, मैंने अंधा देखेगा तो बोले अंधा दिखेगा। तुम्हारे कोई वीआईपी है क्या? अगर उसे दिखेगा तो अंधा ही कहाँ हो गया? उसे नहीं दिखेगा। मेरे नबी बोले मैं मिसले आईना हूं, आईने की तरह हूं। ऐ अबू बकर तुमने भी नहीं देखा, अबू जहल ने भी नहीं देखा। अबू जहल ने देखा तो वो कुफ्र की वजह से काला था, उसे मैं नहीं दिखा, वो कुफ्र दिख गया। और तुम ईमान की वजह से मुनव्वर और रोशन हो, तुमने देखा तब भी मैं नहीं दिखा, तुम्हारा ईमान दिख गया। लेकिन आला हजरत क्या बोला? आला हजरत की तो सुनो यार। सब चमक वाले उजलो में चमका किए। जरा प्यार से बोलो। सब चमक वाले उजलो में चमका किए। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। मैंने सोचा ना इन्होंने लंबी वाली किताब खोल ली, बीच में शेर पढ़ दिया। वो नारा लंबा हो रहा था ना,
میں نے اس لیے بیچ میں ساری چیزیں آ جاؤ ادھر آ جاؤ. اچھا دینے آ رہا ہوں بیٹھنے آ رہا ہے. اپنے مولا کا پیارا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول. اچھا مجھے کم دیکھ رہے ہیں، 20 کے نوٹوں کو زیادہ دیکھ رہے ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں یہ اتنی رات میں کون سی بینک سے لائیں نکال گئے. کیا نام ہے آپ کا؟ واحد، عبد الواحد. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اتنی رات میں تمہارے یہاں سرسا میں کون سی بینک کھلو ہوئی ہے؟ واحد بینک کھلو ہوئی لگے. اچھا اپنے مولا کا پیارا دونوں عالم کا دھولا. جب مدرسے میں رہتا نا اس کی بات کچھ الگ ہوتی ہے. میں نے کہا بیٹا، میں تو ان سے کہا عاقب سے، میں نے کہا میں تو کھانا کھاؤں نہیں. تو انہوں نے تمہارے لیے اتنا پیارا جملہ بولے حضرت انہوں نے بڑے پیار سے کھانا بنایا. وہ میں بھی چاہتا ہوں اور وہ بھی چاہتے ہیں کھانے والے جن کا کھانا کہ سید صاحب ہمارے یہاں آ جائیں، 2 قدم رچا ایک ہی لقمہ کھا لینا حضرت، جانا ضرور. پوچھو یہ کیا ہوتا ہے؟ اصل میں یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا، دعائیں کرائی نہیں جاتی ہیں، دعائیں لی جاتی ہیں. کام ایسا کر جو کہ آنے والا دل سے دعائیں دے کر کے چلا جائے. اب مانگو گے نا اپنے نبی سے، اپنے مولا کا پیارا یا